بھائیوں حج یا عمرہ پر جانے والے لوگوں کے لیے دو پاسبلٹیز ہیں. نمبر ایک یہ کہ یہاں سے جانے والے لوگ انڈیا، پاکستان اور بنگلہ دیش سے اگر تو ابھی کافی سارے دن حج میں پڑے ہوئے ہوں تو وہ ڈائریکٹ مدینہ شریف پہلے جاتے ہیں اور پھر مدینے سے مکے کی طرف آتے ہیں، اور اگر لیٹ جائیں تو پہلے مکہ شریف جاتے ہیں. دونوں صورتوں میں جو میقات آئے گا وہاں پر پہنچ کر ہم نے احرام باندھنا ہوگا. میقات جو ہے، یہ میقات کی ٹرمنالوجی کو، اصطلاح کو سمجھ لیں. میقات اس جگہ کو بولتے ہیں کہ جہاں سے آپ احرام باندھے بغیر آگے نہیں جا سکتے اگر آپ کی عمرے اور حج کی نیت ہے تو. حج اور عمرے کی نیت نہیں پھر جا سکتے. یہ جو فقہ حنفی کے اندر یہ من گھڑت مسئلہ لوگوں نے داخل کر دیا کہ جی واجب ہو جاتا ہے جو میقات کو کراس کرے کہ اس نے عمرہ کرنا ہی کرنا ہے. بھائی جو عبادت خود نفلی ہے وہ واجب کیسے ہو سکتی ہے؟ اور اس کا ثبوت، یہ کریٹیکل بات تھی، میں حدیث کا ریفرنس دینے لگا ہوں. صحیح بخاری میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 1846 نمبر حدیث ہے، اور صحیح مسلم میں 3309 نمبر حدیث ہے. امام بخاری نے اس میں باب باندھا ہے کہ احرام کے بغیر مکے میں داخل ہونے کا جواز اگر حج اور عمرے کی نیت نہ ہو تو. اور حدیث یہ لے کر آئے کہ فتح مکہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ شریف میں اس حال میں داخل ہوئے تھے کہ احرام نہیں باندھا ہوا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک سر پر سیاہ رنگ کی پگڑی تھی، امامہ تھا کالے رنگ کا امامہ مبارک، اور ساتھ الفاظ ہے احرام بھی نہیں باندھا ہوا تھا. پگڑی باندھنا خود بخود ہی اناؤنسمنٹ ہے، کیونکہ پگڑی تو احرام کی حالت میں نہیں باندھ سکتے. لیکن شکر ہے دونوں الفاظ موجود ہیں، ورنہ تو مولوی بیچ میں گھس جاتا کہ جی پگڑی کا ذکر ہے احرام کا تو نہیں، اس میں الفاظ ہے بغیر احرام کے داخل ہوئے. لہٰذا یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ جس کی حج اور عمرے کی نیت ہے وہی احرام باندھ کے جائے گا، ورنہ میقات کو کراس کرتا ہے تو کرے، کوئی عمرہ اس کے اوپر فرض نہیں ہے. تو جو لوگ یہاں سے ڈائریکٹ مکے جانے والے ہیں، ظاہر ہے کہ میقات تو آئے گا جہاز میں بیٹھے ہوئے، ہوائی جہاز کے اندر. اب کیا کریں؟ تو ایئرپورٹ پر جانے سے پہلے حاجی کیمپ میں ہی غسل کر سکتے ہیں، یا ایئرپورٹ پہ بھی غسل کرنے کا سلسلہ موجود ہے، کوئی پرابلم نہیں ہے. وہ میں آگے بتا بھی دیتا ہوں سٹیپس جو آئیں گے ان میں. بہرحال یہاں سے احرام باندھ لیں، لیکن کپڑے احرام کے جو باندھنے کے بعد نیت نہ کریں، صرف احرام باندھ لیں. انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. ویسے بھی اگر یہ کوئی لباس احرام پہن لے تو وہ کوئی اس وقت احرام والا ڈکلیئر نہیں ہو جاتا جب تک کہ نیت نہ کرے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو عمومی لباس بھی یہی تھا، کبھی کرتا اور نیچے تہمد اور کبھی تہمد اور اوپر چادر، یہ عام لباس بھی تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا. تو میقات سے پہلے جہاز کے اندر جب آپ مکے کی طرف جا رہے ہیں، مدینہ شریف جا رہے ہیں، پھر تو پرابلم ہی کوئی نہیں ہے. پھر تو آپ بسوں میں آئیں گے تو میقات جب آئے گا وہ بتا دیں گے، وہاں پر غسل خانے بہت زبردست بنے ہوئے ہیں، وہاں پر بڑی آسانی کے ساتھ احرام باندھا جا سکتا ہے. یہاں پر احرام باندھ کر بیٹھ جائیں ہوائی جہاز میں، تقریباً 20-25 منٹ پہلے ہوائی جہاز میں اناؤنسمنٹ ہوگی کہ میقات آنے والا ہے، لہٰذا سب لوگ اپنی اپنی نیت کر لیں. پھر جہاز میں لوگ اپنی نیت کر لیں گے، اور نیت کے الفاظ بھی آگے آ رہے ہیں، میں بتا دوں گا کیا ہے. تو یہ سارا معاملہ ہوگا. اب میقات 5 میقات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈکلیئر کیے ہیں مختلف سمتوں سے آنے والوں کے لیے. ہمارے جو یہاں سے جانے والے لوگ ہیں، انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش، افغانستان، ملیشیا، انڈونیشیا، چائنا، سری لنکا، یمن، ایران، یہ سارا یعنی سمجھ لیں 70% مسلمانوں کا جو میقات ہے وہ ہے یلملم. یہ 92 کلومیٹر خانہ کعبہ سے پہلے آتا ہے. یلملم ایک جگہ کا نام ہے. یہ بخاری اور مسلم دونوں میں 5 میقات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بتا دیے کہ جو اس طرف سے آئیں گے وہ یہ میقات ہے. اس موقع پر پہنچ کے یا اس سے پہلے احرام باندھ لیں. اسی طریقے سے جو مدینہ شریف سے آتے ہیں، تو اب حاجی جو بہت پہلے چلے جاتے ہیں مدینہ شریف جاتے ہیں، پھر وہاں سے آتے ہوئے مکہ شریف سے تقریباً 126 کلومیٹر پہلے ذوالحلیفہ ایک جگہ ہے جسے بئر علی بھی کہتے ہیں. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت کی وجہ سے وہاں پر ایک کنواں بھی ہے، بئر علی. تو وہاں پر احرام باندھا جاتا ہے. وہاں بہت بڑی مسجد اور غسل خانے اور وضو خانے انہوں نے بنائے ہوئے ہیں. خود بخود بسیں وہاں پر رک جائیں گی اور وہاں پر آپ پھر غسل کر کے سارا احرام وغیرہ باندھ لیں گے. اسی طریقے سے شام اور مصر کی طرف سے آنے والے لوگ جو ہیں وہ جوفہ نامی ایک جگہ ہے، وہاں سے احرام باندھیں گے. اسی طریقے سے باقی جگہ بھی.
اب یہاں پر 3 ٹرمز سمجھ لیجئے. نمبر 1 ہے آفاقی. آفاقی وہ لوگ ہیں جو کہ میقات کی حدود سے باہر حج اور عمرے کے لیے آئیں گے. جیسے ہم لوگ یہاں سے جانے والے ہیں, ہم ہیں آفاقی. دوسری ٹرم ہے اہل حل. اہل حل اہل حل وہ لوگ ہیں جو حرم کے تو نہیں رہنے والے لیکن میقات اور حرم کے درمیان رہتے ہیں, وہاں پر ہی رہتے, رہنے والے ہی وہاں کے. اب وہ لوگ میقات واپس نہیں جائیں گے احرام باندھنے کے لیے, ان کا گھر ہی ان کا میقات ہے. اور تیسرے ہیں اہل حرم جو کہ حرم کے اندر رہنے والے لوگ ہیں, مکہ شریف کی جو پوری آبادی ہے اس کے اندر, ان کا اپنا گھر ہی ان کا میقات ہوگا. تو صرف آفاقی جو لوگ ہیں وہ میقات پہ جا کر احرام باندھیں گے. لہذا یہ میں نے تینوں ٹرمز بھی کلیئر کر دیں. اب حج یا عمرہ کرنے والے لوگ میقات پر پہنچ کر 5 کام کریں گے. نمبر 1 غسل کریں. یہ سنت ہے, ضروری نہیں. اگر کسی نے غسل نہ بھی کیا, یہ اس طرح نہیں ہے جیسے نماز پڑھنے سے پہلے وضو کرنا ہوتا ہے, لیکن پریفریبل ہے. لیکن احرام باندھنے کے بعد بعض لوگ 2 نفل پڑھتے ہیں, یہ کسی ضعیف روایت سے بھی ثابت نہیں ہے. غسل کریں, یہ پہلا کام. نمبر 2 جسم پر خوشبو لگا لیں احرام باندھنے سے پہلے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو خوشبو کا بہت اہتمام کرتے تھے, تو احرام سے پہلے جسم پہ خوشبو لگا لیں. وہ کپڑوں پہ نہیں لگانی, جسم پہ لگا کے اس کو خشک کر لیں. بے شک خوشبو آتی رہے, کپڑوں پہ لگائیں گے تو دم واجب ہو جائے گا جان بوجھ کر, وہ نہیں لگا سکتے. نمبر 3 احرام کی 2 چادریں لپیٹ لیں. یہ مردوں کے لیے. عورتوں کے لیے تو وہی احرام ہے کہ انہوں نے اپنے چہرے کے اوپر سے کپڑا ہٹا لینا اور باقی بال وغیرہ کور کر لینے. یہ لادہ سے جو احرام رکھے ہوتے ہیں وہ ضروری نہیں ہے. کوئی بھی چیز جو ہے وہ اس طریقے سے بالوں کو ڈھانپا جائے, چہرے کی ٹکیا بس نظر آئے, یا یہ ہاتھ اور پاؤں, ہاتھوں پہ دستانے بھی نہیں پہن سکتے, وہ آگے آ جائے گی ڈیٹیل. تو یہ 2 چادریں. اس کے بعد پلس یہ ہے کہ ایسی جوتیاں پہننی ہیں جو ٹخنے ننگے رکھے, یعنی ہوائی چپل. یہ مردوں نے بھی اور عورتوں نے بھی. نمبر 4 اب آپ نے نیت کرنی ہے. اگر تو آپ حج تمتع کر رہے ہیں تو ظاہر ہے پہلے عمرے کی نیت ہوگی, وہ بعد میں حج کی نیت دوبارہ ہوگی. اور اگر حج قران کر رہے ہیں تو پھر ایک ہی نیت میں دونوں کی اکٹھی نیت کرنی ہوگی, اس میں احرام نہیں کھولا جاتا. تو 99% لوگ تو حج تمتع کرتے ہیں. یہ نیت ہوگی اللہم لبیک عمرہ, اے اللہ میں حاضر ہوں عمرہ کرنے کے لیے. اردو میں بھی بول سکتے ہیں. اور حج قران ہوگا تو ہوگا اللہم لبیک عمرۃ وحجۃ, میں عمرہ اور حج دونوں کی ایک ساتھ نیت کرتا ہوں. نمبر 5 جیسے ہی یہ نیت کی, بلند آواز سے کم از کم ایک دفعہ پڑھنا ہے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک. یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ثابت ہے, بلند آواز سے مردوں نے, لیکن عورتوں نے آہستہ آواز سے. اس میں کوئی واضح حدیث تو موجود نہیں ہے, اشارے ضرور ملتے ہیں. بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے, اگر امام کو غلطی لگ جائے تو مرد سبحان اللہ کہہ کے اس کو غلطی کی طرف متوجہ کریں گے, اور عورتیں جو ہے اپنے یوں ہاتھ پہ ہاتھ مار کے, وہ زبان سے نہیں بولیں گے. تو عورت کی زبان کا بھی پردہ ہے اس حوالے سے. تو بلند آواز سے نہیں, لیکن اتنی آواز سے عورتیں بھی ضرور کہیں گے کہ وہ اپنے کام ان کے خود سنیں. نماز بھی اتنی آواز میں پڑھنا ضروری ہوتی ہے. اس کے علاوہ بھی بخاری اور مسلم میں 2 اور تلبیہیں بھی موجود ہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر, یہی پڑھتے جائیں. لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ, یہ بھی تلبیہ کے الفاظ موجود ہیں. اللہم لبیک لبیک اللہم لبیک, حاضر ہوں اے میرے اللہ میں حاضر ہوں. لبیک لا شریک لک لبیک, حاضر ہوں میں اے اللہ تیرا کوئی شریک نہیں, میں حاضر ہوں. ان الحمد, بے شک جتنی بھی تعریفیں ہیں, والنعمت, اور تمام جو نعمتیں ہیں, لک لک والملک, اور جتنی بھی یہ بادشاہت ہے پوری دنیا کی, یہ تیرے لیے ہے. لا شریک لک, میں تیرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا. عورتیں بھی احرام باندھیں گی. وہ احرام کیا ہے, انہوں نے پہلے ہی باندھا ہوا ہے, صرف یہ ہے کہ چہرے کی ٹکیا ننگی کرنی.